اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآداب قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 3 آیتوں کا ترجمہ و تفسیر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حق بیانے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین، ان کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 تک اور منافقین کا ذکر فرمایا 3 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان منافقین کی مثال کو بیان فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم ان کی مثال کمثل الذی استوقد اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں، اندھیروں میں، لا یبصرون، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو مثلہم ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، کاف مثلیہ جا رہا، ان کی مثال اس بندے کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت، بس جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اللہ، فی ظلمات تاریکیوں میں، لا یبصرون انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ آگے فرمایا صم، وہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون وہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں۔ تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ روشن کی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی حق پر چلنے کی، لیکن انہوں نے اس طاقت کو ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیا، اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ابدی دولت کیا تھی؟ جنت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں کہ جنہوں نے اظہار ایمان کیا، انہوں نے اس بات کا اظہار تو کر دیا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم محمد عربی کے امتی ہیں، ان کی کلمہ گو ہیں، اظہار تو انہوں نے کر دیا تھا ایمان کا، اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو انہوں نے ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اسے فائدہ نہ اٹھایا، گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے
تو کان، زبان، آنکھ سب ان کے بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی مثال کو بیان فرمایا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہدایت کے رستے کو نہیں چنا بلکہ اپنے لیے گمراہی کے رستے کو چن لیا، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور آگے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات، ایسی بارش جس کے اندر تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ورعد وبرق، اور گرج اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، زوردار کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے۔ تو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے تو اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہا کرتے تھے، وہ تذبذب کا شکار تھے، ڈاماڈول تھے کہ یہ رستہ ٹھیک ہے یا یہ رستہ ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، مثلہم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان متردد تھے، ڈاماڈول تھے، تذبذب کا شکار تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل جو ہے اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر حیران ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، کون سا رستہ پکڑوں کہ میں آسانی کے ساتھ گھر پہنچ جاؤں۔ جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو منافقین کو مثال کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی طرح اسلام کی غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پیسے ملنے ہیں، پیسہ آنا ہے، اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، اسلام کو روب و دبدبا ہوگا، ہمارا ہاتھ اوپر ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی معجزہ دکھا دیتے تو اس کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے، کہتے اسلام ٹھیک ہے، لیکن جب کافروں کی بیٹھک میں چلے جاتے، ان کی جا کے مجلس میں بیٹھتے، تو ہوتا یہ کہ وہ ان کے ہو کر رہ جاتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھول جاتے، حضور کے کمالات کو بھول جاتے، حضور کی نوازشات کو بھول جاتے، حضور کی سخاوت کو بھول جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور جب کوئی مشقت پیش آتی تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے اور اسلام سے ہٹنے لگتے۔ اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کے اور صدیق اور زندیق کی پہچان کا ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں کون تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تمہارا صدیق، تمہارا دوست، تمہارا اپنا تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، تمہارے ساتھ جو مخلص ہے وہی تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور جب مشکل وقت آ جائے تو پتہ تب چلتا ہے کہ صدیق کون تھا اور زندیق کون ہے اور صدیق کون ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لے کر آئے تو کافروں نے واویلا کیا، منافقوں نے بغلیں بجائیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے واقعے کا انکار کرنے لگے، اور اسی نیت کے ساتھ صدیق پاک کا دروازہ کھڑکایا تو صداقت کے شہنشاہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے، اور ابو جہل کہنے لگا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اپنے رب سے ملاقات بھی کر کے آیا ہوں، اور مسجد اقصیٰ میں بھی گیا تھا، تو وہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اس واقعے کی تصدیق یا تردید کر دیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بات کی کس نے ہے؟ انہوں نے کہا جس نے بھی کی ہو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو جب یہ بات ابو جہل کہنے لگا، حضرت صدیق پاک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ بات کی کس نے ہے؟ کہنے لگا کہ جس نے بھی کی ہو، کوئی ہو بات کرنے والا۔ تو جب یہ بتایا گیا کہ یہ بات تیرے دوست محمد مصطفیٰ نے کہی ہے، تو
تو سیدنا صدیق پاک رضی اللہ عنہ آپ کے ذہن کے اندر باتیں گردش کرنے لگیں کہ جس محبوب کریم علیہ السلام کی زبان پر یقین کرتے ہوئے ہم نے ایک رب کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، وہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر وہ آسمانوں پر گیا ہے تو ابو جہل سن لے وہ کوئی ہے، تو کہتا ہے کوئی ہو بات کرنے والا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وہ کوئی نہیں ہے، میرے لجپال نبی ہیں، رب کعبہ کی قسم جو انہوں نے بات کی ہے وہ سچ اور حق کی ہے۔ جب انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے معراج کے واقعے کی تصدیق کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی رضا کی خاطر اور اللہ کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اس موقع پر پتہ چلا تھا کہ صدیق کون ہے اور زندیق کون ہے، اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ اس موقع پر پتہ چلتا ہے تمہارے ساتھ مخلص کون ہے اور تمہارے ساتھ 2-4 دنوں کے لیے چلنے کے لیے بے وفا ساتھی کون کون سی۔ تو مشکل وقت جب آتا تھا تو منافقین چھوڑ جایا کرتے تھے، وہ ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اور منافقوں کی اسی طرح کی حالت سورہ نور آیت نمبر 48 اور 49 کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اسی مثال کو جاری فرماتے فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب کچھ یکاد البرق قریب ہے کہ اچک لے بجلی ان کی بصارت کو، وہ جو روشنی ہے قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لیں، ان کی بصارت ختم ہو جائے، نبینے اور اندھے ہو کر بھٹکتے پھریں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے اس کے اندر وہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ظلمت ہو جاتی ہے ان پر، جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور لے جاتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، ان کے کانوں سے ختم ہو جاتے، بہرے ہو جاتے اور ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور آپ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے معجزات، اسلام کے غلبہ اور آرام کے وقت کا وقت ہوتا تو یہ منافق اسلام کی طرف راغب ہو جاتے، جب کوئی مشکل گھڑی آ جاتی تو اسلام کو چھوڑ جایا کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے اسے شے کہا جاتا ہے، اسے شے کہتے ہیں۔ تو اس کائنات کی ساری چیزیں شے ہیں اور اللہ تعالیٰ سارے کی قدرت رکھنے والا ہے، تو جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے شے کہتے ہیں۔ تو ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہے اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، یا معاذ اللہ جھوٹ بولے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، لیکن نہیں، ایسے لفظ بولنے مناسب ہی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے، ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔